اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جی ناظرین، جی آج ہم فلسطین کی اور اسرائیل کی بات کریں گے اور اس کا تفصیلی بیان کی اجازت کریں گے۔ جی حضرت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سامعین اکرام، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے فلسطین اور اسرائیل۔ فلسطین وہ علاقہ ہے جہاں مسلمانوں نے 950 سال حکومت کی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ فلسطین انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا مسکن رہا ہے۔ فلسطین کے اندر اکثریت انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات مدفون ہیں، اور فلسطین کے اندر بیت المقدس یہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، اور اکثر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا قبلہ رہا ہے، اور اکثر انبیاء یہاں بیت المقدس کی امامت کرتے رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب گئے تو آپ نے بھی 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو بیت المقدس کے اندر امامت کروائی، اور اللہ نے لوگوں کو بتلا دیا کہ یہ صرف انسانوں کے نبی اور صرف جو ہے مکہ مدینہ والوں کے نبی یا مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، یہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی نبی ہے اور ان کے امام ہیں۔ اس لیے آپ کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے فلسطین بہت اہم علاقہ ہے، اور یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، یہ اسرائیل کا نہیں ہے۔ اسرائیل تو اسرائیلیوں نے آباد کیا ہے، فلسطینیوں سے زمین خرید کر وہاں ان کی جگہوں پر قبضہ کر کے، اور وہاں پر ایک بستی بنا کر اس کو اسرائیل کا نام دیا، اور پھر اس کو انگلینڈ، برطانیہ، یورپ کی چھتری کے نیچے اس کو پروان چڑھایا، اور اس طریقے سے یہ اسرائیل ایک ملک کے طور پر ابھرا۔ آج بھی اسے دنیا ترقیاتی ممالک میں سے ایک ملک تصور کرتے ہیں، لیکن دنیائے اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسرائیل دوسروں کے سرپرستی میں یہ اسرائیل ملک قائم ہے۔ اگر آج بھی اس سے یہ دوسرے لوگ، اس کے ہمنوا، اپنا دست شفقت اس کے ہاتھ سے اٹھائے تو یہ دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا۔ اور مسلمان جو فلسطین کے مسلمان ہیں، مسلمانوں نے اپنے اس علاقے کو جو ان اسرائیلیوں نے قبضہ کر رکھا ہے اس کو آزاد کرانے کے لیے، اور بیت المقدس پر جو اسرائیلی اپنا قبضہ بتاتے ہیں اس کو آزاد کرانے کے لیے ایک مسلسل جد و جہد کے اندر مشغول ہیں۔ اور آج ابھی جو ہے وہ جد و جہد ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کہ وہ فیصلہ کن مرحلہ آ گیا ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں نے اسرائیل پر حملہ کیا اور اپنا مقبوضہ علاقہ غزہ کو ان کے قبضے سے چھڑا دیا، اور اسرائیل نے اس کے بدلے میں مسلمانوں کے اوپر ایسا ظلم و جبر کیا کہ جس کی وجہ سے وہاں کے مسلمان بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان، سب کو انہوں نے لہو لہان کیا، قتل کیا، اور وہاں جو ہے ان کے گھروں کو مسمار کر دیا، ان کے اوپر بم گرائے گئے، ان کے اوپر راکٹ چلائے گئے، ان پر گولیاں برسائی گئی، ان کی ہسپتالوں کو تباہ کر دیا، ان کے اسکولوں کو تباہ کر دیا، ان کی مساجد کو تباہ کر دیا، اور ان کے مراکز کو تباہ کر دیا، اور انہیں کھلے آسمان کے نیچے رہنے پر مجبور کر دیا۔ اور اب بھی وہ اس ظلم و بربریت سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، اب بھی وہ کر رہا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز مسلمان ہمیشہ توکل کے بھروسے پر اور اللہ رب العزت کی ذات کے بھروسے پر مسلمان میدان کارزار میں نکلتا ہے،
اور اللہ اسے فتح اور کامیابی نصیب کرتا ہے۔ بے شک انشاءاللہ فلسطین کے مسلمانوں کو بھی فتح اور کامرانی ملے گی، انشاءاللہ اور اسرائیل انشاءاللہ ذلیل ہوگا، انشاءاللہ رسوا ہوگا، انشاءاللہ اور دنیا کے نقشے سے اس کا نام انشاءاللہ مٹے گا، انشاءاللہ اور اللہ اس کو مٹائے گا۔ لیکن آج افسوس ہے مسلمان دنیا پر کہ مسلمان ممالک اس پر چپ سادے ہوئے ہیں، زبانیں بند کی ہوئے ہیں، خاموشی ہے، اور اس پر کچھ بولتے نہیں ہیں۔ ان کو چاہیے کہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں، اتفاق اور اتحاد پیدا کریں، اور مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے اور اس کو محفوظ بنانے کے لیے اسرائیل کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے، بے شک اور اس پر اقوام متحدہ کو مجبور کریں، OIC کو مجبور کریں، اور سلامتی کونسل کو مجبور کریں، دیگر جو ادارے ہیں، عالمی عدالتیں ہیں، وہ ہیں۔ لیکن ہے کیا؟ آج دنیا کفر وہ اکٹھا ہے، مسلمان منتشر ہیں، اس لیے مسلمانوں کا قتل عام دنیا میں ہو رہا ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان ایسی ویسی کوئی بات کر دیتا ہے تو اسے سیدھا سیدھا دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے، انتہا پسند کہہ دیا جاتا ہے، شدت پسند بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اسرائیل کرے تو وہ کوئی شدت پسندی نہیں ہے، کوئی انتہا پسندی نہیں ہے، کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ اب اس نے ایسے کتنے مسلمانوں کو قتل کر دیا کہ جن کا کوئی قصور نہیں تھا، بالکل قصور نہیں ہے۔ اور ایسے کتنے مسلمانوں کو بے گھر کر دیا جن کا کوئی قصور نہیں تھا، ایسے بچوں کو اس نے قتل کر دیا جن بچوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ یہ جو فلسطین کو لہو لہان کر دیا، جو ان کو مار دیا، ان کی عورتوں کو، خواتین کو مار دیا، ان کے بوڑھوں کو مار دیا، ان کے جوانوں کو مار دیا، اگر جنگ ہے تو فلسطین کے مجاہدین کے ساتھ ہے نا، ان کو مارو، ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ آپ نے عام عوام کو کیوں قتل کیا؟ عام عوام کا جو ہے نا ان کے گھروں کو کیوں مسمار کر دیا؟ ان پر بمباری کیوں کی؟ آپ شہروں کے اندر بمباری کیوں کر رہے ہیں؟ پھر عالمی قوانین کے مطابق جو کہا جاتا ہے کہ بھئی ہسپتال اور ریسکیو اور ان کی امداد اور ان کو جو ہے نا فرسٹ ایڈ دینا، یہ سارے کام جو ہے جنگ کے حالات میں بھی وہ لوگ کرتے ہیں اور کیے جاتے ہیں، لیکن آج کوئی ان کے لیے امدادی سامان نہیں پہنچایا جاتا۔ ان کے جو ہے نا ان کے زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے جو ہے نا کوئی اسپتال نہیں ہے، کوئی ان کو دوائیں نہیں مہیا کی جا رہی، بلکہ پینے تک کا پانی ان کا بند کر دیا گیا ہے، اور وہ بھی بند کیا۔ وہاں کی گیس بند ہے، وہاں کی بجلی بند ہے، وہاں کا سب کچھ بند کیا ہوا ہے، اور انہیں محاصرے کے اندر رکھ کر انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے، اور انہیں مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور اسرائیل اور ان کے سرپرستوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر شدت پسندی اور دہشت گردانہ مظالم سے اپنا ہاتھ روکے، نہیں رکیں گے تو اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے ان ہاتھوں کو توڑ دے، اور تمہاری ان ٹانگوں کو توڑ دے، تمہاری ایٹمی تنصیبات کو تباہ و برباد کر دے۔ اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے ہی فلسطین کے مجاہدین اور مسلمانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے جو یہ کام کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز ایسا ہوگا۔ تو میری تمام مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ سارے کے سارے مسلمان وہ اکٹھے ہو جائیں اور اتفاق اور اتحاد کی فضا کو قائم کریں، فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، اور اسرائیل کی مذمت کریں، اور ان کے ظلم اور بربریت کو پوری دنیا کے اوپر آشکارا کریں، اور بتائیں لوگوں کو کہ یہ اسرائیل کا اصل چہرہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ جو یہ اپنے آپ کو معصوم سمجھتے تھے، اپنے آپ کو نبیوں کی اولاد سمجھتے تھے، اپنے آپ کو یہ اللہ والے سمجھتے تھے، اور یہ اپنے آپ کو کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ والے ہیں، ہمیں اللہ جہنم میں نہیں بھیجے گا، ہم تو جنتی لوگ ہیں، لیکن سب سے بڑے یہ ایسے نافرمان ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے والے ہیں، یہ انبیاء پر مظالم ڈھانے والے ہیں، یہ انبیاء کی نافرمانی کرنے والے ہیں، یہ انبیاء کو دھوکہ دینے والے ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی دھوکہ
اور فریب کرنے والے ہیں جن کو اس لیے اللہ رب العزت کامیاب نہیں کرتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکالا، خیبر سے نکالا، یہاں تک کہ یہ پوری دنیا کے اندر ان کی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے آ کر اسرائیل کو یہاں پر بنایا اور فلسطین کے اندر ان کو فلسطین کو قبضہ کرنے کی ناکام کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی یہ کوشش کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کا ہمدرد اور خیرخواہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسرائیل کے خلاف احسن اقدام اٹھانے پر ہم سب کو اللہ رب العزت اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔